الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بعد حمد و صلاۃ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ کریم نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزہ دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے آتے ہی کتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اگر ایک بندے کو یہ سوال ہو کہ بھائی اگر شیاطین جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور
جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت 24 گھنٹے جو ہے وہ موسلا دھار بارش کی طرح اپنے بندوں پر برس رہی ہے، تو پھر ہم گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو در حقیقت 11 مہینے جو یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا اور گناہ کرتا رہا، تو اب شیطان تو قید ہو گیا، لیکن اس کا جو نفس ہے وہ شیطان کے قائم مقام بن گیا ہے۔ اس کا نفس شیطان کے قائم مقام بن جاتا ہے اور وہ اس کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی بعض اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ رب العزت کی تو رحمت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں 3 عشرے، پہلا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولھا رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس عشرے کے اندر بندوں کی طرف متوجہ ہے اور ان کی طرف رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ اوسطھا مغفرہ، کہ اس کا جو درمیانی عشرہ ہے، درمیان کے جو 10 دن ہیں، وہ اللہ رب العزت نے مغفرت کے عشرے بنائے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرانے کے، توبہ کرنے کے، یہ مغفرت کا عشرہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت بندوں پر ہے، دوسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہا ہے، گناہوں کی بخشش فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو تم باطن میں کرتے ہو۔ اب جو انسان گناہوں کی دلدل میں پڑا ہوا ہے اور گناہ کیے جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت قرآن ہی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ مرصاد کا معنی ہوتا ہے کہ جس طرح ایک شکاری ہوتا ہے، جب وہ اپنے شکار پر جاتا ہے تو جب شکار کو دیکھتا ہے تو جس باریک بینی سے اس کو دیکھتا ہے اور بالکل آہٹ جو ہے اپنے بدن کی، سانس کی، وہ سب روک لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شکار کو وہ آہٹ محسوس ہو جائے اور یہ شکار جو ہے مجھ سے بھاگ جائے، تو اس باریک بینی سے وہ شکاری جو ہے اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ مرصاد کا معنی ہوتا ہے کہ گھات لگا کر اس طرح دیکھنا۔ تو اللہ رب العزت اس سے بھی کہیں بڑھ کر اپنے بندے کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان گناہ کرے اور پھر رمضان کا مہینہ بھی ہو تو انسان کے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے کہ اس میں انسان نے اپنی گناہوں کی بخشش کروانی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ پھر کس طرح کرنی ہے؟ توبۃ النصوح، یعنی سچی توبہ کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنی ہے۔ اور وہ کس طرح ہوگی؟ اس کے کچھ شرائط ہیں کہ جب وہ توبہ کرے تو دل کے اندر پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے اس گناہ کو فی الفور جو ہے وہ چھوڑ دے، اور آئندہ پوری زندگی میں یہ عزم مصمم ہو کہ میں اس گناہ کو آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس قسم کے گناہ سے بچا لے۔ تو اس دوسرے عشرے کے اندر مغفرت طلب کرنی ہے اپنے گناہوں سے اور توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے۔
تیسرا عشرہ فرمایا کہ آخرها عتق من النار، کہ آخر کا جو عشرہ ہے وہ کون سا عشرہ ہے؟ عتق من النار، کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جہنم سے آزادی کے پروانے نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دے، آمین۔ تو جہنم سے آزادی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کام چھوڑ دیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جو ایسے کام ہیں، ایسی برائیاں ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ جو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ بدکاری ہے، زنا ہے، شراب ہے، حسد ہے، بغض ہے، سود ہے، حرام، بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہمیں لے کر جانے والے ہیں جہنم کی طرف۔ تو کوشش کریں کہ ان گناہوں سے جو ہے وہ باز آ جائے، تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دے۔ اب میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی رحمت پہلے عشرے میں بندوں پر ہے۔ اس قدر رحمت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو عرش ہے وہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو یہ صدا لگاتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، اور اے بدی کے چاہنے والے اب بس کر، اب بس کر۔ تو ہر گھڑی اللہ رب العزت کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہے، لیکن اتنا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس بابرکت ماہ مبارک کے اندر بھی کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایک مستقل شرابی، جو مستقل شراب پینے والا ہے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، شراب کی عادت اور لت اس کو ایسے پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کو پی رہا ہے، تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ اگر توبہ کر لے سچی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، اگر والدین کا دل دکھایا ہوا ہے تو ان سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، تو وہ شخص بھی رمضان المبارک میں مغفرت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا جو قطع تعلقی کرنے والا، یعنی کہ لڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، تو ایسے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا۔ اور چوتھا کینہ پرور، جو دل کے اندر کینہ رکھنے والا۔ کینہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں یہ سوچے کہ کسی طریقے سے میرا بس چلے اور میں اس کو نقصان پہنچا سکوں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جب بھی مجھے موقع ملا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو یہ ایسے شخص ہیں چار کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اگر کوئی اس کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو وہ بھی توبہ طائب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے کہ ایک عجیب واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہونے لگے
تو پہلے ممبر پر قدم رکھا، یعنی پہلی جو سیڑھی ہے ممبر کی اس پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرے ممبر کے اوپر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسرے ممبر پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو جو ہے وہ نوٹ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر تشریف رکھنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بد دعا کی، اور وہ کیا تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلی بد دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے، ہلاکت ہے اس شخص کی کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسرے ممبر پر جب قدم مبارک رکھا تو جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مبارک مہینے کو پالے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، یعنی عبادات کر کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہ کر سکے اور اپنے لیے مغفرت کا فیصلہ نہ کروا سکے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسرے ممبر پر جب قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بد دعا کرنے والا فرشتہ کون ہے جو تمام فرشتوں کے، تمام ملائکہ میں جو ہے وہ افضل ہیں، خیر الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور اس پر آمین کی مہر لگانے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی قبولیت میں کوئی شخص نہیں، کوئی شک اس کی قبولیت میں نہیں ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اس کے تینوں عشروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنی بخشش کروانی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہم نے لینا ہے۔ اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔